بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو وائس اسٹوڈیو چینل کے سامعین و ناظرین کو آصف محمود کا محبتوں بھرا سلام۔ سلطان محمود غزنی کا دربار لگا ہوا تھا۔ دربار میں ہزاروں افراد شریک تھے، جن میں اولیاء، کتب اور ابدال بھی تھے۔ سلطان محمود نے سب کو مخاطب کر کے کہا، کوئی شخص مجھے حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت کروا سکتا ہے؟ سب خاموش رہے۔ دربار میں بیٹھا ایک دیہاتی کھڑا ہوا اور کہا، میں زیارت کروا سکتا ہوں۔ سلطان نے شرائط پوچھیں تو عرض کرنے لگا، 6 ماہ دریا کے کنارے چلہ کاٹنا ہوگا، لیکن میں ایک غریب آدمی ہوں، میرے گھر کا خرچہ آپ کو اٹھانا ہوگا۔ سلطان نے شرط منظور کر لی۔ اس شخص کو چلہ کاٹنے کے لیے بھیج دیا گیا اور اس کے گھر کا خرچہ بادشاہ کے ذمے ہو گیا۔ 6 ماہ گزرنے کے بعد سلطان نے اس شخص کو دربار میں حاضر کیا اور پوچھا تو دیہاتی کہنے لگا، حضور، کچھ وظائف الٹے ہو گئے ہیں، لہذا 6 ماہ مزید لگیں گے۔ مزید 6 ماہ گزرنے کے بعد سلطان محمود کے دربار میں اس شخص کو دوبارہ پیش کیا گیا تو بادشاہ نے پوچھا، میرے کام کا کیا ہوا؟ یہ بات سن کر دیہاتی کہنے لگا، بادشاہ سلامت، کہاں میں گنہگار اور کہاں حضرت خضر علیہ السلام، میں نے تو آپ سے جھوٹ بولا۔ میرے گھر کا خرچہ پورا نہیں ہو رہا تھا، بچے بھوک سے مر رہے تھے، اس لیے ایسا کرنے پر مجبور ہوا۔ سلطان نے اپنے ایک وزیر کو کھڑے کیا اور پوچھا، اس شخص کی کیا سزا ہے؟ وزیر نے کہا، بادشاہ سلامت، اس شخص نے بادشاہ کے ساتھ جھوٹ بولا ہے، لہذا اس کا گلا کاٹ دیا جائے۔ دربار میں ایک نورانی چہرے والے بزرگ بھی تھے، کہنے لگے، بادشاہ سلامت، اس وزیر نے بالکل ٹھیک کہا۔ بادشاہ نے دوسرے وزیر سے پوچھا، آپ بتاؤ۔ اس نے کہا، اس شخص نے بادشاہ کے ساتھ فراڈ کیا ہے، اس کا گلا نہ کاٹا جائے بلکہ اسے کتوں کے آگے ڈالا جائے تاکہ یہ ذلیل ہو کر مرے اور اسے مرنے میں کچھ وقت تو لگے۔ دربار میں بیٹھے اس نورانی چہرے والے بزرگ نے کہا، بادشاہ سلامت، یہ وزیر بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے۔ سلطان محمود غزنی نے اپنے پیارے غلام ایاز سے پوچھا، تم کیا کہتے ہو؟ ایاز نے کہا، بادشاہ سلامت، آپ کی بادشاہی سے 1 سال تک ایک غریب آدمی کے بچے پلتے رہے، آپ کے خزانے میں کوئی کمی نہ آئی اور نہ ہی اس کے جھوٹ سے آپ کی شان میں کوئی فرق پڑا۔ اگر میری بات مانے تو اسے معاف کر دیں، اگر اسے قتل کر دیا گیا تو اس کے بچے بھوک سے مر جائیں گے۔ اس کی بات سن کر محفل میں بیٹھا وہی نورانی چہرے والا بابا جی بولے کہ یہ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے۔ سلطان محمود غزنی نے اس بابا جی کو بلایا اور پوچھا، آپ نے ہر وزیر کے فیصلے کو درست کہا، اس کی وجہ مجھے سمجھائی جائے۔ بابا جی کہنے لگے، بادشاہ سلامت، پہلے نمبر پر جس وزیر نے کہا اس کا گلا کاٹا جائے وہ قوم کا قصائی ہے، اور قصائی کا کام ہے گلے کاٹنا۔ اس نے اپنا خاندانی رنگ دکھایا۔ غلطی اس کی نہیں، آپ کی ہے، آپ نے اس قصائی کو وزیر بنا لیا۔ دوسرا جس نے کہا اسے کتوں کے آگے ڈالا جائے، اس وزیر کا والد بادشاہ کے کتے نہلایا کرتا تھا، کتوں سے شکار کھیلا کرتا تھا، اس کا کام وہی کتوں کا شکار ہے، تو اس نے اپنے خاندان کا تعارف کروایا۔ آپ کی غلطی ہے، ایسے شخص کو وزارت دی۔ جہاں ایسے لوگ وزیر ہوں گے وہاں لوگ بھوک سے ہی مریں گے۔ اور تیسرا، ایاز نے جو فیصلہ کیا تو سلطان محمود سنو، ایاز سید زادہ ہے اور سید کی یہ شان ہے کہ سید اپنا سارا خاندان کربلا میں ذبح کروا دیتا ہے مگر بدلہ لینے کا کبھی نہیں سوچتا۔ سلطان محمود اپنی کرسی سے کھڑا ہو جاتا ہے اور ایاز کو مخاطب کر کے کہتا ہے، ایاز، تم نے آج تک مجھے کیوں نہیں بتایا کہ تم سید ہو؟ ایاز کہتا ہے، آج تک کسی کو اس بات کا علم نہ تھا کہ ایاز سید ہے، لیکن آج بابا جی نے میرا راز کھولا، آج میں بھی ایک راز کھول دیتا ہوں۔ اے بادشاہ سلامت،
یہ بابا جی کوئی عام ہستی نہیں ہے، یہی خضر علیہ السلام ہے۔